آج میں آپ کو بچوں آج میں آپ کو نہیں کرنے سنوں گا طالب التربیت رسالے میں سے باغ کا بوت۔ وہ قدیم طرز تعمیر سے مزین ایک خوبصورت گھر تھا۔ اس کی تعمیر بڑے بڑے پتھروں سے ہوتی تھی۔ گھر کا احاطہ وسیع و عریض تھا۔ اس احاطے میں ایک طرف سرسبز و شاداب باغ تھا جو دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا کیونکہ وہ باغ بہت ہی دلکش تھا۔ اس گھر میں صرف دو نفوس مقیم تھے، وردہ اور اس کے والد نعیم صاحب۔ وردہ کی والدہ وفات پا چکی تھی۔ وردہ اس وقت 15 برس کی ہو چکی تھی۔ وہ روزانہ اسکول پڑھنے جاتی تھی۔ اسکول سے واپسی پہ اس کا زیادہ تر وقت باغ میں گزرتا۔ اسے پھول اور پودے بہت اچھے لگتے تھے، لہٰذا وہ ان کی خوب نگہبانی کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا باغ ہرا بھرا تھا اور خوب لہلہا رہا تھا۔ باغ کے ایک کونے میں ایک بند کمرہ تھا جس کے آہنی دروازے پر بڑا سا تالا لگا نظر آ رہا تھا۔ وردہ روزانہ اسے دیکھتی اور سوچتی رہتی کہ آخر اس کمرے میں کیا پڑا ہوگا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ یہاں باغ کو سجانے سنوارنے کے لیے آلات پڑے ہوں گے۔ ایک دن اس نے ابو سے کہا، ابو جی مجھے باغ والے کمرے کی چابی تو دیں۔ کیوں؟ اس کے ابو نے سخت غصے والے انداز میں پوچھا۔ وردہ ان کے اس رد عمل پر حیران رہ گئی کیونکہ وہ تو بہت کم غصہ کرتے تھے۔ میں نے باغ کی کانٹ چاٹ کرنی ہے، شاید وہاں سے کوئی کٹر وغیرہ مل جائے۔ وردہ نے اپنا مدعا بتایا۔ نہیں، اس کمرے میں کچھ نہیں ہے اور اس کمرے کے پاس ہرگز نہ جانا۔ کمرہ کافی عرصے سے بند ہے، ہو سکتا ہے وہاں کوئی موزی چیز ہو۔ اس کے ابو نے اس سے تاکید کی اور وردہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اس کے ابو تو باہر چلے گئے لیکن اب اس کی سوچ کا دائرہ وسیع ہو چکا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے کمرے میں کوئی اہم چیز ہے۔ اب وہ کمرے کا راز جاننے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ چند دن بعد وردہ کے ہاتھ اس کمرے کی چابی لگ گئی۔ اب وہ ہاتھ میں چابی لیے اسے پر اصرار کمرے کے آگے کھڑی تھی۔ اس وقت وہ گھر میں اکیلی تھی۔ اس کے ابو باہر گئے ہوئے تھے۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، لیکن راز جاننے کا تجسس اس قدر زیادہ تھا کہ وہ ان احساسات کو دبائے ہوئے تھی۔ آخر اس نے چابی تالے میں ڈال کر گھما دی۔ تالا کھل چکا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ سے دروازے کے ایک پٹ کو کھول کر اندر جھانکا، لیکن کمرہ تو خالی تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی تاکہ وہ حالت اعتدال میں آ سکے۔ اب اس نے دروازے کے دونوں پٹ کھول دیے۔ اچانک اس سے چوں چوں کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ وہ چونک اٹھی اور غور کیا تو ایک سفید چوہا دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، اور پھر وہ چوہا وردہ کے ٹانگوں کے بیچ سے گزرتا ہوا باہر آ گیا۔ یہ دیکھ کر وردہ نے زوردار کہکہا مارا اور ہنسنے لگی۔ ابھی اس کا کہکہا درمیان میں تھا کہ ایک زوردار گڑگڑاہٹ سی سنائی دی۔ وردہ کا کہکہا حق میں ہی پھنس گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دھک سے رہ گئی۔ سفید رنگ کے چوہے کے گرد عجیب سا دھواں پھیلتا جا رہا تھا اور وہ وردہ کو دیکھ کر گڑا رہا تھا۔ اب اس کی آواز سن کر یوں لگ رہا تھا کہ وہ چوہا نہ ہو بلکہ بھیڑیا ہو۔ یہ دیکھ کر وردہ زور سے چیخی اور بھاگنے لگی، مگر یہ کیا! اب تو اس کے پاؤں بھی نہیں اٹھ پا رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی تھی۔ اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا اور اسی وقت اس نے چوہے کے منہ سے یہ بات سنی۔ شکریہ وردہ، تم نے مجھے اس قید سے نجات دلائی۔ اب میں تمہارے باغ کو قید کر کے بدلہ لوں گا۔ کیسا بدلہ؟ تم کون ہو؟ وردہ نے قدرے سنبھل کر پوچھا۔ میں اس کا پرانا دوست ہوں، چوہے نے کہا۔ یہ جھوٹ ہے، تم تو جن بت لگ رہے ہو، جبکہ میرے ابو ایک اچھے اور نیک انسان ہیں۔ وردہ نے اسے نفرت سے گھورا۔ اس کا طنزیہ کہکہا طویل ہوتا چلا گیا۔ اس وقت قدموں کی چاپ سنائی دی اور ساتھ ہی وردہ کے ابو کی آواز سنائی دی، وردہ، وردہ! شاید وہ اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ باغ میں داخل ہوئے اور پر اسرار کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئے۔ عین اسی وقت سفید چوہا حرکت میں آیا اور اس کے برق رفتاری سے نعیم صاحب کے گرد ایک گول چکر کاٹتے ہی نعیم صاحب کے گرد دھواں سا پھیلتا چلا گیا۔ ساتھ ہی چوہا زور زور سے کہکہے لگانے لگا۔ وردہ بیٹی، یہ تم نے کیا کیا؟ اس کے ابو نعیم نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ وردہ رونے لگی اور ابو کی طرف دوڑی کیونکہ اب اس کے پاؤں حرکت کر رہے تھے
وہ روتے ہوئے بولی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ یہ سن کر اس کے ابو نے ایک ٹھنڈی آواز میں کہا، کیا بیٹی، لیکن کچھ ضروری باتیں سن لو۔ یہ سفید چوہا ایک بھوت ہے، میں نے اسے یہاں قید کر رکھا تھا، لیکن تم نے اسے رہا کر دیا۔ اب مجھے اس کا خمیازہ کرنا ہوگا، اب اسی جگہ مجھے قید کر رہنا پڑے گا۔ مگر کیوں ابو؟ وردہ روتے ہوئے بولی، وہ اس لیے کہ اس بھوت کے خاندان والے مجھے اور میری بیوی کو اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ میں نے اس کا مقابلہ کیا جس میں میری بیوی یعنی تمہاری ماں مر گئی اور میں زندہ بچ گیا۔ میں نے ایک خاص عمل سے اس بھوت کو قید کیا تھا، لیکن افسوس تمہاری غلطی سے یہ رہا ہو گیا اور میں قید ہو گیا ہوں۔ اب مجھے رہا کرنے کا ایک طریقہ ہے، تم کسی طرح نیلے جنگل میں واقع شہزادے لطیف کے محل جاؤ اور اس سے مدد لو، وہ مجھے رہا کرا سکتا ہے۔ نعیم نے وردہ کو بتایا تو وہ مزید دکھی ہو گئی۔ اس دوران سفید چوہے نے کوئی حرکت کی اور نعیم اٹھتا ہوا اس کمرے میں جا گرا۔ وردہ یہ دیکھ کر رونے لگی، لیکن اس نے عزم حوصلے سے کام لینا تھا تاکہ وہ اپنے ابو کو رہا کرا سکے۔ چنانچہ وہ بھاگ کھڑی ہوئی اور نیلے جنگل کی راہ لی۔ شہزادہ لطیف اس وقت اپنے محل سے کافی دور جنگل میں شکار کھیل رہا تھا۔ اس کے ارد گرد اس کے وفادار سپاہی موجود تھے۔ اچانک ایک سپاہی بول اٹھا، ادھر کوئی گرا پڑا ہے، شاید کوئی لڑکی ہے، فوراً دیکھو جا کر۔ شہزادے نے حکم دیا اور تھوڑی دیر بعد سپاہی لڑکی کو لیے وہاں پہنچ گئے۔ یہ لڑکی وردہ تھی، وہ کئی دن سے سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی تھی۔ سفر کے دوران بھوک پیاس نے اسے نڈال کر دیا تھا، اس لیے وہ یہاں تک پہنچ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اگر یہ سپاہی اسے نہ دیکھتے تو جنگل کے جانور اسے کھا جاتے۔ اب وہ اسے اپنے خیمے میں لے گئی۔ شہزادہ بے تابی کے عالم میں ٹہل رہا تھا، کیونکہ اسے یہ تجسس تھا کہ لڑکی کون ہے اور اس جنگل میں کیا کر رہی ہے۔ کچھ دیر بعد وردہ کو ہوش آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس کی نظر شہزادہ لطیف پر پڑی۔ وہ فوراً بولی، کیا آپ شہزادہ لطیف ہیں؟ لڑکی کے منہ سے اپنا نام سنتے ہی شہزادہ چونک اٹھا۔ جی بالکل، میں وہی شہزادہ لطیف ہوں۔ تم کون ہو؟ لڑکی شہزادے نے پوچھا۔ میں وردہ ہوں، میرے ابو نعیم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ انہیں سفید چوہے والے بھوت نے قید کر دیا اور وہ سخت مشکل میں ہے۔ وردہ نے جلدی بولتے ہوئے کہا، اوہ چچا جان کا کیا حال ہوگا؟ ہمیں فوراً ان کی مدد کو پہنچنا ہوگا۔ شہزادے نے کہا تو اب کی بار وہ وردہ چونک پڑی اور اس نے شہزادے کو غور سے دیکھ کر کہا، کیا میرے ابو آپ کے چچا جان ہیں؟ بالکل یہی بات ہے، اور تم میری چچا زاد بہن ہو، شہزادے نے اس کی ایک بات کاٹ کر کہا۔ اوہ، وردہ چونکی۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان گہرا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ سب تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اسی شام وہ اپنے تیز رفتار گھوڑوں پہ سوار وردہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہزادہ لطیف کے پاس ایک سنہری تلوار تھی جو ہر بھوت کی زندگی کا خاتمہ کر سکتی تھی۔ وہ سب گھر کے قریب پہنچ کر روئے صبح کا انتظار کرنے لگے۔ اگلی صبح وردہ اور شہزادہ گھر میں داخل ہوئے۔ باغ کا کمرہ پہلے کی طرح مقفل تھا۔ اسے بند دیکھ کر وردہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حوصلہ رکھو، شہزادے نے اسے حوصلہ دیا۔ اسی وقت انہیں ایک بھیانک قہقہا سنائی دیا۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی سفید چوہا موجود تھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ وردہ نے شہزادے کی طرف دیکھنا چاہا، مگر یہ کیا شہزادہ تو تھا ہی نہیں، وہ وہاں سے غائب تھا۔ وردہ یہ دیکھ کر دھک سے رہ گئی۔ اسے شہزادے سے یہ امید نہ تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ شہزادہ بھاگ گیا ہے۔ اب اس نے اکیلے ہی یہ لڑائی لڑنا تھی۔ اس نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور چوہے پر حملہ ہوا۔ چوہا اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کے ارد گرد تو جادوئی دھواں موجود تھا۔ وردہ کا ڈنڈا اس نے نظر آنے والی دیوار سے ٹکرایا اور وہ ہوا میں اڑتی ہوئی دور جا گری۔ ابھی وہ اٹھی بھی نہیں تھی کہ اسے سفید چوہے کی دل دوز چیخ سنائی دی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو یہ نظارہ ناقابل یقین تھا۔ شہزادہ لطیف سفید چوہے والے بھوت کے سر میں اپنی سنہری تلوار گم کر اس کا خاتمہ کر چکا تھا۔ میں سمجھی کہ تم بھاگ گئے ہو، وردہ اٹھتے ہوئے بولی۔
میرا بھتیجا بھاگنے والا نہیں، انہیں پیچھے سے نعیم صاحب کی آواز سنائی دی۔ وردہ چونکہ مجھے اور بوبو کہتے ہوئے ان کی طرف بھاگی۔ میں نے کرامتی انگوٹھی پہن لی تھی، ورنہ یہ سب اتنی آسانی سے ختم نہ ہوتا، شاید لطیف نہیں ہوتا ہے۔ تم نے اچھا کیا بیٹے، بلکہ تم دونوں نے اچھا کیا، کام کیا، حق اور باتیں کی اس لڑائی میں تم نے حق کا ساتھ دیا، کیونکہ اچھے لوگ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب ایک آخری کام رہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے گڑھا کھودنا ہے تاکہ باغ کا بھوت ہمیشہ کے لیے اسی باغ میں دفن ہو جائے۔ اسے دفن کرنا ضروری ہے تاکہ اس کے رشتہ دار یہاں آ نہ ٹپکیں، نعیم صاحب نے کہا، اور وہ سب سر ہلانے لگے۔ ٹھیک ہے، کہانی ختم ہو گئی ہے، اب اس تابوت کا خاتمہ ہو گیا اور وہ خوشی خوشی دوبارہ رہنے لگ پڑے۔